اور یہ اتنا ایمان والا کلمہ تھا کہ مان کے کفر کے جندے ٹوٹ گئے اور وہ بھی ایمان لے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ آزمائشیں زندگی میں بہت سخت ہوتی ہیں اور شیطان نفس انسان کا دشمن ہے. وہ ہر قدم پر انسان کو گمراہ کرتا ہے. ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے دل و دماغ کی روشنی ضرور ہے کہ انسان برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکے, اچھائی سے محبت, برائی سے نفرت کرے, اور اسے وہ یہ طاقت حاصل ہو کہ وہ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکے ایمان کے ساتھ. اور یہ روشنی, یہ طاقت صرف نسبت رسولی سے حاصل ہوتی ہے. آج کا فرمان الہی میں اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کے علماء کو کہ حضور کو حد اذیتیں اور تکلیفیں لوگوں نے دی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں یہ ہوتی پیدا ہوتی تھی کہ میں ان کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو حکم ہوا کہ آپ نوح کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور اس کے باوجود چند لوگ مسلمان ہوا اور ان کو کتنی اذیتیں, کتنی تکلیفیں دی گئی کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد جب ان کی روح نکلنے کا وقت آیا, ان کو واپس بلایا گیا, تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو میری انتظار کرتے ہوں گے 950 سال کا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سچ پوچھو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں, دوسرے سے نکل رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو دنیا سے اتنی محبت تھی کہ وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. نہیں, انہوں نے یہ فرمایا, یہ سمجھایا کہ 950 سال کی اذیتیں اور تکلیفیں جو مجھے دی گئی, میں ان کو ایک لمحہ کے برابر میں نہیں سمجھتا خدا کے راستے. انہیں مجھے ایسی لذت اور سرور ملا ہے کہ جو کسی سکون میں, کسی چیز, کسی ایسی سے آرام میں نہ ملا. تو یہ ایمان ہے جس کی پیروی سے انسان مسلمان بنتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا اور کس طرح بادشاہ بھی دشمن ہو گیا, ماں باپ بھی دشمن ہو گیا, سب دشمن ہو گئے. تو نمرود نے بلا کر پوچھا کہ کس کی طرف تم بلاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے, جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں, میں بھی رب تم کو پالتا ہوں اور میں بھی مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہوں. ایک آدمی وہاں کھڑا تھا, بے گناہ حکم جیسی گردن اڑا دو, اس کی گردن اڑا دیا, دیکھو میں نے اس کو مار دیا. ایک دوسرا سزا یافتہ تھا جس کو موت کی سزا تھی, اسے معاف کر دیا, دیکھو میں نے اس کو زندگی بخش دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر تم خدا ہو تو میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. تم مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو. اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ اور اس نے کہا جلا دو اس کو آگ. آگ کئی سال لکڑی اکٹھی کر کے تلاش کی اور پھر جب جلائی گئی تو اتنی تپش ہوگی کہ کئی میل تک اس کے نزدیک کو نہیں جا سکتا. شیطان وہاں ایک پورا بند کرایا, اس نے کہا میں ترکیب بتاتا ہوں, ایک کمان بناؤ, اس میں رکھ ان کو پھینکو, آگ میں جا کے رکھ. جب ان کو کمان میں رکھا, یہ ساری تیاری ہوتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بے فکر اور بے اطمینان سے سکون سے بیٹھے انتظار کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ساری آگ اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں. فرمایا تم کو اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا. تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے, اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جل جانا چاہتا ہوں, میں اس کی رضا پر راضی ہوں, میں اس کی رضا پر رضا. پھر اسرافیل علیہ السلام آئے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس زور سے ہوا چلاؤں کہ ساری آگ سمندر میں چلی جائے, سب آگ ہوا. فرمایا تم کو اللہ نے بھیجا؟ عرض کی نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا. کہا اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو جو اللہ چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں. پھر میکائیل علیہ السلام آئے, اگر آپ اجازت دیں تو میں زور سے بارش لگاؤں کہ ساری آگ بجھا دوں. فرمایا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا. کہا جو اللہ چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں.